اس کہانی میں آپ کی زندگی سے جڑے کچھ راز چھپے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ کسی سلطنت پر ایک راجہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے بہت ہی پسند تھے اور بادشاہ چاہتا تھا کہ ان گھوڑوں کے اچھے سے اچھے ٹرین کر دیں تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا، بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کر انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروائی تھی کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا اسے 1 لاکھ سونے کے سکے میں انعام میں ملیں گے۔ اس انعام کی لالچ میں کئی لوگ آئے لیکن گھوڑے سے گر کر اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑے کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ٹرینر بولا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جہاں میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا اور ان کو ٹرین کروں گا، اور میں ان کی دیکھ بھال بھی کروں گا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کے مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ بادشاہ نے سوچا جہاں اتنا کچھ وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آیا اور سبھی گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں جا کر چھوڑ دیا۔ اب چاروں گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اب ٹرینر نے کیا باڑے کی دیوار کے ساتھ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس نے چاروں گھوڑوں کو کھلایا پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اس باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی رسی میں نہیں بندھے تھے۔ شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا اور باڑے کی دیوار کے ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑے کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور خود بھی کھایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا، گھوڑوں کو۔ صبح ہوئی تو وہ ٹرینر گھوڑے کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول ہو گیا۔ وہ ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلاتا رہا، انہیں کھانا کھلاتا، نہلاتا دھلاتا، ان سے پیار کرتا، ان سے کھیلتا اور شام کو انہی کے ساتھ سو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو لگنے لگا کہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی اب ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے اور پھر ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹرینر دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی، وہ واپس چلے گئے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں۔ بادشاہ خوشی سے دیکھنے کے لیے جب آیا تو بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر اس پہ بیٹھ گیا، ان پر سواری کر کے دکھایا۔ کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تم نے کیسے کیا اور مجھے بھی بتاؤ، ان کو آزادی دے کر ان کا دوست بن گیا ہوں، میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا ہے۔
پھر میں نے ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ میرے ساتھ بھی دوڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے۔ پھر میں نے ان کی کمر پر بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے۔ کچھ دیر بیٹھتا تھا اور پھر اتر جاتا تھا۔ جب گھوڑے مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں نے بھی ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کی نوکری بھی دی ہے۔ اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کہانی سے سبق کیا ملتا ہے۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر بھی ایسے 4 گھوڑے ہوتے ہیں۔ پریشانی کا گھوڑا ہوتا ہے اور غصے کا گھوڑا ہوتا ہے، تیسرا لالچ کا گھوڑا، چوتھا اور اگر کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ آپ کے دماغ اور آپ کی عقل کی سمجھداری ہے۔ آپ کو اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ یہ 4 چیزیں، 4 گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھانا ہوگا اور پھر ان پر، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہوگا۔ زور زبردستی سے ایک دن میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ جیسے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں پریشانی کی، اوور تھنکنگ کی، تو پریشانی ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنا چاہیے، پھر ہی آپ کو مسئلے کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہوتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو، کچھ باتوں پر، کچھ چیزوں پر تو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، لیکن کب اور کہاں کتنا غصہ کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کب ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہی اپنے ٹرینر یعنی اپنے آپ کی عقل مندی ہے۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود اعتماد ہونا چاہیے۔ غصے کا آنا لازمی ہے، ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے، خود پر فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھاتی ہے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ کا گھوڑا۔ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت کا ہو تو وہ بے علمی کا ہے تو برا ہے۔ لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈی کہیں گے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے، رزق حلال کمائی سے تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے، غلط طریقے سے، ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو برا ہے۔ یہی فرق ہے، اپنے اس چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے۔